اگر آپ یہ کہتے, سن لیں میرا ایک سوال ہے, آپ یہ بھی کہتے نا کہ ہم نے ڈی جی آئی ایس آئی کو آتھرائز کر دیا کہ وہ فردر ان چیزوں پہ فیصلہ کر لے, مجھے سمجھ آئی ہے. آپ نے ہر کرنل کو آتھرائز کر دی جو آئی ایس آئی کا. نہیں آپ نا ورڈنگ پڑھ لیتے ہیں نا, از پلیز ٹو آتھرائز دی آفیسرز not below the rank of grade 18 to be nominated from time to time to by inter-services agency. So the nomination will have to be done. تو وہی بات آپ کر رہے ہیں نا. By who? ISI کی nomination کون کرے گا؟ تو سنگولر نہیں ہوا نا, یعنی کہ ڈی جی سی, جس طرح فیڈرل گورنمنٹ سن لیں, ایک ڈی جی میڈیا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مالک بہت بک بک کرتا ہے ٹی وی پہ, تو وہ کہہ دیتے ہیں اپنے کرنل صاحب کو آپ ان کی انٹرسپٹ کریں. نہیں, میں آپ کو تو ہائپوتھیسس میں ہی بات ہوگی, قانون پہ ہوتا ہی ہائپوتھیسس ہے کہ ابیوز کہاں ہو سکتا ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ جی ڈی جی آئی کر سکتا ہے, مجھے سمجھ آتی کہ اوکے ڈی جی آئی کے پاس جائے گا بندہ, کیس بنائے گا, وہ کہے گا اچھا یار ایسے سے کرو. نہیں, ابھی یہاں پہ لکھا ہوا یہ ہے کہ افسر یہ جو ہے ان کو نامنیٹ. اب میرا یہ ہے کہ اگر میری کسی بریگیڈیئر صاحب سے بھی جھگڑا ہو جائے ایس آئی میں, وہ اپنے کرنل کو کہہ دیں گے جاؤ مالک کی ساری ٹیپس نکالو, یہ کرو. کیوں ہے نا سر, نہیں آپ نے یہ پاور دے دی ہے. نہیں سر, ورڈنگ پہ بحث کر لینا. دیکھیے آپ نے کہا آفیسرز ٹو بی نامینیٹڈ بائی دا آئی ایس آئی. جس طرح وفاقی حکومت یو سیڈ ٹو بی نامینیٹڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ, یو کال اٹ دا کیبنٹ. When you said what is ISI? Exactly. Now one way would be that it would be the head of the agency. But yes, is there scope for this to be further clarified? One can definitely they should have said by the head of the agency. نہیں مگر دیکھیے اتنا hurriedly law کیوں لائے آپ؟ نہیں law نہیں ہے جی, notification ہے. ایک تو law please kindly, because this keeps on notification ہے. اب دیکھیے under the law ہے نا. دیکھیے دو باتیں. ایک تو جو بات کی اون صاحب نے, اب عمران خان صاحب نے انہوں نے تو بالکل ہی بلینکٹ اپروول دیا تھا آؤٹ سائڈ دا اسکوپ آف دا لا. انہوں نے کہا جی آئی ایس آئی کا کام ہے میرا فون ٹیپ کرنا, بالکل صحیح کام کر رہے ہیں. That is that. تو وہ غلط تھا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے آج ہرگز ایسا نہیں ہو رہا ہے. No one is saying that because of this law. اس ٹائم پہ کیوں کیا؟ چلیں نہیں دیکھیے اس ٹائم پہ کیوں کیا؟ دیکھیے میری بات, اگر یہ بابر ستار کے کورٹ کو کیوں کیا؟ مالک صاحب دیکھیے میری گزارش سنیں. دیکھیے آج مثال کے طور پہ اب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر مختلف فنکشنز ہیں, مختلف ادارے ہوتے ہیں, مختلف. چلیں میں آپ کو جواب تو میں آپ کو ہیلپ کرتا ہوں, میں آپ کو ایک بہانہ دے دیتا ہوں. آپ کہیں کہ یار ہم عزم استحکام شروع کیا, ہم نے اسی وجہ سے کیا, تو پھر میرا اس پہ سوال ہونا تھا تو بھائی پھر آل پارٹیز کانفرنس تک انتظار کر لیتے, وہاں پہ ساری چیزیں یونانیمس ہو جاتی. دیکھیے جنرلی مثال کے طور پہ آپ نے کچھ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی یا سم ابیلٹی فار اینی ایجنسیز آف گورنمنٹ, any departments of government to be able to make live decisions should exist. مثال کے طور پہ آج اگر ایک دہشت گرد افغانستان کے بارڈر سے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, so all this SRO does is it empowers that intelligence agency کہ وہ اس وقت پہ اس چیز کو assess کر کے اس کی call tap کر سکے. Now when they intercept that call, they have to be able to justify it either for in the interest of national security. کہاں یہ قانون میں کہاں لکھا ہے؟ لکھا ہوا ہے نا جی, میں آپ کو پھر سے پڑھ کے سنا. قانون پڑھیں ذرا. دیکھیے قانون بھی اور SRO بھی, کہ the federal government in the interest so in exercise of the powers conferred under section 54 of the Pakistan Telecommunication Act 1996, the federal government in the interest of national security. section 54 بھی مجھے بھجوا دیجیے گا, میں ناظرین کے لیے پڑھ کے سنا سر یہ, اور یہ میں آپ کی یہ میں SRO ہی پڑھ رہا ہوں, یہ گیزٹ نوٹیفیکیشن پڑھ رہے ہیں. جی یہی SRO بھی, یہی SRO جس کو آپ بالکل گیزٹ نوٹیفیکیشن کے تحت جو SRO ہے, in the interest of national security and in the apprehension of any offense. یہ دو کوالیفیکیشنز ہیں اس پاور کے استعمال کے لیے, یہ اس SRO میں بھی ریپروڈیوسڈ ہے اور یہی اس قانون میں بھی سیکشن 54 میں بھی لکھی ہوئی ہے. تو دیکھیے ایشو نہیں ہے. دیکھیں یہی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں. ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو شٹ اپ کال کرنی ہو, آپ اس پہ نیشنل انٹرسٹ کا لفظ لگا دیتے ہیں, نیشنل سیکورٹی کا لگا دیتے ہیں. میں بالکل یہ سارا ابیوز ہوا ہے, یہ ابیوز ہوتا رہا ہے. اور بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں, کون آپ سے بحث کرے گا کیا ٹیررسٹ کا ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. کیا کرمنلز کا ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. انگلینڈ میں بھی ہو رہا ہے, امریکہ میں بھی ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے اوپر کچھ چیکس بھی ہیں. اس پہ چیک کوئی نہیں ہے. نہیں دیکھیے, اور یہ اتنا ہارڈلی اس وقت میرا چلے میں یہ چھوڑ دیں, وکیلوں پہ چھوڑ دیں, عدالت میں بحث ہوتی رہے گی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں, دیکھیے اس SRO کے تحت میں پھر سے وضاحت کروں گا, صرف ایک چیز ہوئی ہے. ایک قانون ہے جو آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کو امپاور کرتے ہیں, انہوں نے بس تعین کر دیا کہ کون اس کو اتھارٹی کو, حکومت کا کون سا عام یا کون سے پرسنز اس کو ایکسرسائز کریں گے. صرف اس SRO میں یہ کام ہوا ہے. اب آپ جو مزید بات کر رہے ہیں, مالک صاحب میری اور سنیے, اب آپ جو بات کر رہے ہیں آگے کے اندر کیا کین اسٹیپس بی ٹیکن ٹو پٹ چیکس اینڈ بیلنسز آن دا ابیوز آف دس اتھارٹی, دیٹ از اے ڈفرنٹ کوسچن اینڈ آئی ایگری وتھ یو that yes, it is a grey area and perhaps we could all as legislators work towards ensuring کہ اس کو مزید specify
کیا جائے, روم فار ابیوز کو ختم کیا جائے, مگر اس پرٹیکولر SRO میں صرف وہ انڈیویجول اسپیسیفائی کیے گئے ہیں جن کو قانون آلریڈی اختیار دیتا ہے. ٹائمنگ انٹرسٹنگ ہے, مانتے ہیں؟ دیکھیے میں تو ٹائمنگ اس طریقے سے ضرور میرے خیال سے جی دیکھیے میرا خیال تھا آپ کا مسئلہ ہوگا نہیں مالک صاحب اس پہ بجلی کے مالک صاحب دہشت گردی کے اثر نہیں اٹھا رہی. آپ کے کل پرسوں پھر ایک کیپٹن صاحب شہید ہوئے. دیکھیے میری عرض سنیں تو آج کل دہشت گردی بڑی ہوئی ہے, عروج پر ہے. دیکھیں یہی میری بحث ہوتی ہے, خدا کا واسطہ you asked a question. آپ اس طرح شہدا کو نہ لائیں بیچ میں. سر آپ نے نہیں معذرت نہیں, کیوں غلط بات ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ٹائمنگ پہ بات کی ہے, میں آپ کو ٹائمنگ پہ بالکل یہ جواب دوں گا. کیوں غلط بات ہے؟ دہشت گردی کے اوپر ایڈریس کیوں غلط؟ دہشت گردی پہ جب APS والا واقعہ ہوا سر, ٹھیک ہے, آپ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, اسی وقت ایک APC بلائی گئی, تمام لوگ ون پیج پہ آ گئے, ایک نیشنل ایکشن پلان بنا, کسی نے اس پہ دوسری بات نہیں کی, کوئی دوسری بات نہیں ہوئی. اگر جب شہادتیں ہوتی ہیں ہمارا دل خون, میرے بیٹے کی عمر کے بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, ایسا ہی ہے 22 سال کے 23 سال کے. میں نے بہت شوز کیے ہیں شہداء کے ساتھ, میں آپ کو بتاؤں جاتے ہیں تو ہمارا کرو روتے ہوئے جاتا ہے, روتے ہوئے ہی آتا ہے, دل بندے کا پھٹ جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم شہداء کی بات بڑی کنوینئنٹلی اس وقت کرتے ہیں جب کوئی نہ کوئی گورنمنٹ اپنی پاور گیم جسٹیفائی کرنی ہوتی ہے. مالک صاحب میری عرض سنیں, آپ نے کہا کہ ٹائمنگ کیوں ہے, اب دہشت گردی کی ایک سپائک آئی ہے نا جی. سو دیکھیے دیر از اے ریزن فار انٹیلیجنس ایجنسیز ٹو بی ایبل ٹو ڈو دیز انٹرسیپشنز آف ٹیررسٹ ان ریئل ٹائم, سو دیٹ جسٹیفیکیشن ایگزسٹس. اب جو آپ نے دوسری بات کی ہے, abuse of power, abuse of this authority, whether it can be fine-tuned, I agree with you, it can be, and it should be explored by legislators on both sides of the aisle. So وہ ایک separate question ہے. But to the extent of this aspect, اور صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, یہ بیسکلی ٹیرر سپائک کی وجہ سے یہ ٹائمنگ ہے, اس کا بابر ستار والے ٹرائلز جج کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. مالک صاحب پاکستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کوئی آج نہیں شروع ہوا, پچھلے 2, 2.5, 3 سال سے یہ انفیکٹ ہماری گورنمنٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں. آپ نے آج تک ہم سے یا کسی سے اعتراض سنا کہ جی آپ نے بارڈر ایریاز میں فلانے فون کیوں ٹیپ کیے, بلوچستان کے ایران بارڈر کے اوپر جتنے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اگر کوئی ہو رہی ہیں تو کیوں فون ٹیپ کریں؟ ایشو کہاں پہ آتا تھا؟ آپ نے ججز کے فون ٹیپ کرنے شروع کر دیے, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ہم جیسے دہشت گردوں کے فون ٹریک کرنے شروع کر دیے. اینڈ سم ہاؤ یو گاٹ انٹینگلڈ, کہ آپ کو شک پڑا کہ اب کسی نہ کسی عدالت میں آپ کو گھسیٹ کے پوچھا جائے گا کہ حضور یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے. دس نوٹیفیکیشن پوچھا گیا تھا, نہیں تو عدالت میں یہ سوال پوچھا گیا تھا اور کوئی جواب نہیں تھا, یہ سوال پوچھا گیا تھا. ہاں جی, تو ایک لیگل امیونٹی دے دی آپ نے کہ جناب یہ جو نوٹیفیکیشن آ گیا ہے اب ہمارے پاس اتھارٹی ہے, وی کین ٹریک اینی ون وانٹ. اب آپ نے جیسے پوچھا کہ گریڈ 18 سے اوپر کا کوئی افسر, اب آئی ڈونٹ نو کتنے گریڈ 18 کے آفیسر ISA میں ہوں گے, سو ایون تھاؤزنڈ, سو ایوری بڈی ہیز اتھارٹی کہ وہ جو کسی کو نامینیٹ کر دے. سی دیر از نو ایس او. میرا پوائنٹ یہ ہے اگر آپ نے سیکیورٹی کے تحت یہ کیا گیا تو اس کے نیچے تھوڑے سے SOP لکھ دیتے کہ جی وہ دہشت گرد بھی ہوگا, اس کی کوئی پہلے کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں اس کی کوئی انفارمیشن بھی ہوگی, وہ مطلوب بھی ہوگا تھانے میں, ہم ہائی کورٹ سے اجازت مانگ لیں گے. This basically gives approval کہ یار بس تم نے رات کو فیل کیا نا کہ تم نے اس کا فون ٹریک ہے, تم کر لو, اور اگر کل صبح بابر ستار تم سے پوچھ لے کہ یار تم نے فون ٹریک کیا, تم نے کہا یہ کاغذ لے کے آ جانا. سمپل از دیٹ. نو میٹر what, میں ویری فرینکلی کہوں, what goes around comes around. آج میرے خیال میں پولیٹیکل پرپزز کے لیے اور ڈفرنٹ ادر ریزنز کے لیے اس نوٹیفیکیشن کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا. اینڈ فار دا ڈیز ٹو کم, اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ تو وقت تبدیل ہوگا. بلال کیانی صاحب کے اس وقت فون ٹریک ہو رہے ہیں.